نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے کہ انسان کو جو بھی کام کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر لے اور اس کا کرنے کا مقصد کیا ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بندہ کام کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ، اس میں ہر چیز میں یہی پہلو ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے راضی ہو جائیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، دیکھو انسان کے اندر ایک ہرس اور لالچ ضرور ہوتی ہے۔ وہ ہرس اور لالچ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جناب وہ زیادہ سے زیادہ کام کر کے چلایا جائے، بڑے سے بڑا کام کرے، ایسا کام کر لے جس میں نام بن جائے یا جس میں مال مل جائے۔ تو حب مال اور حب جاہ یہ تو ویسے ہی انسان کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، حب مال اور حب جاہ۔ انسان بڑا کام کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کے اندر مشہوری زیادہ ہوتی ہے، واہ واہ زیادہ ہوتی ہے، اور جب اگر آپ چھوٹا کام کرتے ہو تو اس کے اندر اس طرح وہ مشہوری نہیں ہوتی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو تھے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تھا، انہوں نے فرمایا، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے۔ دیوبند کے اندر بخاری شریف، مدینہ میں بھی کافی عرصہ رہے، اور وہاں پہ جو حضرت نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو نورانی قاعدہ پڑھانے والا جو ہے، نورانی قاعدہ ہو اور ساتھ ہی جو ہے بخاری شریف رکھی، اور کہا کہ میرے نزدیک ان دونوں کو اخلاص سے پڑھانے والے دونوں برابر ہیں، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے چاہے وہ بخاری شریف پڑھا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھانے والا۔ حضرت نے جو ہے ساتھ وہ رکھا اور کہا کہ جی یہ دونوں کے اگر اخلاص آپ کے اندر ہے تو آپ نورانی قاعدہ پڑھاؤ یا بخاری شریف پڑھاؤ، دونوں برابر ہیں۔ اخلاص بہت اعلیٰ چیز ہے۔ جو بھی کام کرو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ ایسے ہر کام سے بھاگو جس کے اندر آپ کو اپنی نیت کے اندر کیا ہونے لگ پڑے، شک ہونے لگ پڑے۔ اس لیے بڑے بڑے کام کرنا یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں والے جو ہیں وہ اتنے خطرے میں نہیں ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے۔ آپ ایک جگہ کے اوپر بات کر رہے ہیں، 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بندے آپ کی بات سن رہے ہیں، 10 بندے سن رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں خیر ہے 10 بندے تو سن رہے ہیں، اور ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو 1000 آدمی سن رہا ہے، تو نیت میں کیا ہو جاتی ہے؟ فرق آنے لگ پڑتا ہے، تعداد کی طرف وہ چلی جاتی ہے۔ تو تعداد کوئی چیز نہیں ہے، تعداد کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، ڈاکٹر عبدالحی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتق عثمانی صاحب کے بھی، اور مایوس رضی حنیف صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بڑے بڑے اکابر کے جو ہیں وہ شیخ تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اونچے خلفاء میں سے تھے ڈاکٹر عبدالحی عارف صاحب جو ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صاحب تم آپ میں سے کوئی ایک بھی اگر کیا نکل آیا، ایک بھی قابل نکل آیا تو وہ کیا ہے ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بھی اگر نکل آیا تو ایک بھی قابل آ جائے تب انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم تعداد کے اوپر بہت جاتے ہیں کہ تعداد زیادہ ہو جائے، حالانکہ تعداد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے
دورہ حدیث شریف کیا تو کتنے طالب علم تھے؟ ٹوٹل 8 طالب علم، بس 8 طالب علم، 8 طالب علم تھے۔ اور مفتقی عثمانی صاحب کے جو دادا تھے مولانا یاسین صاحب، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یاسین صاحب، وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، وہ بھی تھے۔ تو 8 طالب علم کیا تھے، دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہوئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری دستار بندی ہونے لگی ہے، دستار بندی ہونے لگی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اس چیز کا وہ ہوا کہ ہم تو اس قابل کہاں ہیں کہ ہماری دستار بندی ہو۔ تو ماں یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے بڑے پسندیدہ استاد تھے، اور یہ جو تھے صدر مدرس ہوتے تھے دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ ہر فن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مہارت دی ہوئی تھی۔ تو ماں یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ حضرت ہم آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ استاد جی آپ لوگ ہماری دستار بندی کرنے لگے ہیں تو ہم دارالعلوم دیوبند کی بدنامی کا سبب بن جائیں گے۔ ہم لوگ دارالعلوم دیوبند کی بدنامی کا کہ ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے، ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور آپ ہماری دستار بندی کر دیں گے تو دارالعلوم دیوبند کی بڑی بدنامی ہوگی، تو اس لیے دستار بندی نہ کریں اس میں سے۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، اور بڑے اس میں وہ جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، یہاں پہ رہتے ہوئے کیونکہ تمہاری نظر اپنے اساتذہ پہ جاتی ہے کہ تم اساتذہ کو دیکھتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، تم جب باہر نکلو گے تو تم ہی تم ہو گے، تم ہی تم ہو گے، یعنی ہر جگہ پہ تمہارا کیا ہوگا؟ چرچا ہوگا۔ جب تم باہر نکلو گے تو تم ہی تم ہو گے۔ اور پھر واقعی زمانے نے دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلا ایک شخص جو ہے کیا کچھ کام کر کے دکھا چلے گئے، کیا کچھ کر کے چلے گئے۔ آپ کوئی فن لیں، کوئی چیز لیں، حضرت کیا وہ دیکھیے، اور حضرت کی تربیت یافتہ لوگ دیکھیے، تربیت یافتہ لوگ دیکھیے، خلفاء دیکھیے کس طرح کام کیا ان لوگوں نے، اور کیسے ایک وہ تھا پورا کا پورا جو ہے نا ایک کیا تھی یہ چیز تھی، اخلاص کی برکت ہوتی ہے۔ انسان کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ دیکھو میں کیا ہوں، میں چھوٹا آدمی ہوں، مجھے چھوٹے کام کرنے چاہیے، میں چھوٹے سے کام کرتا رہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایسے آدمی کو پھر بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کیا کرو گے، پہلے سے ہی کیا بڑے بننے کی فکر میں رہو گے کہ نہیں مجھے تو کیا رہنا چاہیے، مجھے تو بڑا بننا چاہیے، پھر انسان بڑی مار کھاتا ہے۔ چھوٹے زیادہ خطرے میں نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھو آپ جتنی اونچائی پہ جاتے ہو نا اتنا نیچے گرو گے تو اتنی سخت چوٹ آئے گی، اور جتنے کم اوپر جاؤ گے اگر گرو گے بھی تو کیا ہے، چوٹ بھی کم ہوگی۔ تو اڑان جو ہوتی ہے یہ خطرناک بھی ہوا کرتی ہے، اس لیے ہر کام کے اندر اخلاص کی اپنے اندر ایک وہ کر لیجیے، پیدا کر لیں۔ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اخلاص کے لیے کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، دنیا کی واہ واہ ہو نہ ہو، لوگ جو مرضی کہتے پھریں، آپ بس ایک چیز کے اندر سے وہ کر لو کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جس میں کیا ہو، واہ واہ کرنے کی زیادہ چانس ہو کہ جی یہاں پہ جو ہے۔ میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، ہمارے حضرت تو خیر عجیب ہی شخصیت ہے، بڑے ایک عجیب قسم کے، ہوتا کیا تھا کہ دعا بھی کرتے تو بالکل خاموش کرایا کرتے تھے دعا جو ہے نا، مطلب بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اور بڑی ہزاروں کے مجمع ہوتا تھا، تو خود خاموش دعا۔ اب آج کل لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، خاموش دعا میں مزہ نہیں آتا لوگوں کو، لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جناب کیا ہو، دعا ایسی ہو جس میں کیا ہو، رونا دھونا ہو خوب،
خوب جو ہے نا ایسے ایسے وہ کر کے جو ہے بالکل خاموش دعا جو ہے، اور بڑے بڑے مجموعوں کے اندر کیا کرتے تھے، جس جگہ پہ دیکھتے تھے کہ جناب یہاں پہ تھوڑا سا بھی کرا ہے بخاری شریف کا ہمارا تکمیل بخاری وغیرہ کا، تو حضرت کا تو اپنا ہی طرز ہوتا تھا، وہ اس طرح نہیں کراتے تھے۔ جب جامعہ کے جو تھے نائب محتمم صاحب مولانا عبدالرحمٰن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ہی پھر حضرت کے پاس بخاری اول ہوتی تھی، مولانا عبدالرحمٰن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری ثانی ہوا کرتی تھی، تو پھر حضرت کے پاس ہی تقریباً وہ بخاری جو تھی وہ زیادہ تر حضرت ہی پڑھاتے تھے بخاری شریف، تو پھر حضرت کے پاس آ گئی، تو شام کے وقت تکمیل بخاری کی جو ترتیب ہوتی تھی اس میں، تو وہ وہاں پہ بھی آتے تھے، تو بالکل بس سادہ طریقے سے جو ہے نا بس وہ ختم کروا کے اور جو ہے نا چلے جاتے تھے بالکل، کہ جہاں دیکھتے تھے کہ یہاں پہ کیا تھوڑا سا بھی خطرہ ہے واہ واہ کا یا کچھ ایسی چیزیں، تو بالکل کیا ہو جاتے ایسے جیسے کہ عام سادہ سے آدمی جو ہے نا بس وہ کر کے جو ہے نا مکمل کر کے نکل گیا، صرف اپنے آپ کو بچانے کی خاطر۔ حضرت فرمایا کرتا ہے کہ بھائی دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں کی واہ واہ پہ نہ جانا، لوگوں کی واہ واہ پہ نہ جائیں کبھی بھی، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، انسان تباہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ آپ چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہوں گے نا اس میں سے، لیکن یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، بات یہ ہے اخلاص آتا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ لوگ کہہ رہے یہ پیدا کیسے، دیکھو کوئی بھی کام شروع سے اخلاص والا نہیں ہوتا، جب ہم کام شروع کرتے ہیں نا تو لازمی بات ہے کہ کام کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو انسان کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ نیا نیا کام شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے ریاکاری ہے، میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میں اخلاص کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں واہ واہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی تعریف کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ بڑا بننے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز شروع میں کیا ہوتی ہے، شروع میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ریاکاری آتی ہے، سب سے پہلے جو چیز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ عادت بن جاتی ہے، پھر جب عادت بنتے بنتے پھر وہ عبادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ عبادت بنتے بنتے پھر وہ اخلاص بن جاتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے 7 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ کو حکم نہیں کیا کرو، نماز کا حکم ان کو کہو، 10 سال کا ہو تو مارو، مار کے پڑھاؤ اس سے نماز، تو وہ باپ کے ڈر سے پڑھ رہا ہے نماز بچہ، اللہ کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے نا۔ تو اب 10 سال کا ہے، پھر جو پڑھتا رہے گا چند تو بلوغت تک پہنچتے پہنچتے کیا ہو جائے گا، اس کی عادت بن جائے گی، پھر اگر واقعی اس میں محنت کرتا رہا تو عبادت بن جائے گی، اور عبادت بن سے کیا ہو جائے گا، ایک وقت آ جائے گا کہ اخلاص بن جائے گا، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کچھ نہیں ہے، رات کے 2 بھی بج رہے ہیں تو اس نے اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوئی تو اٹھ کے جو ہے نا وہ کر رہا ہوگا، میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیوں وہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ اخلاص پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہر کام شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ریاکاری، ریاکاری سے عادت، پھر عبادت، اور پھر ہو سکتے ہیں۔ تو ہر کام ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو بھی چھوڑا نہ کرو کسی کام کو، کہ اس ڈر سے کہ ہم کیا ہو جائیں گے، ہمارے اندر تو کیا ہے ریاکاری آ گئی ہے، کام کو چھوڑنا نہیں ہے، کام کے اندر نیت درست کرنی ہے، نیت درست کرنی ہے جو بھی ہے، اور لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگوں کی تعداد کو نہ دیکھنا، کسی اس کو نہ دیکھو، آپ ایک آدمی کو بھی پڑھا رہے ہو اور اخلاص کے ساتھ پڑھا رہے ہو، انشاءاللہ کیا ہو جاؤ گے، پار ہو جاؤ گے، ایک آدمی کو بھی پڑھا رہے ہو، تو اس کو نہ دیکھنا کبھی بھی۔ مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو تھے انہوں نے اس طرح ہی اپنے شیخ کو کہا کہ حضرت میں جو نا مجھے تو بیان کرنا آتا نہیں ہے،
مجھے تو بیان کرنا آتا نہیں ہے تو میں کیسے بیان کیسے کروں؟ کہ شیخ نے ان کو کہا کہ ایسا کیا کرو کہ تم محراب کی طرف منہ کر لیا کرو. مسجد میں ہوتا ہے نا محراب، جیسے امام جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، تم محراب کی طرف بات کرتے رہا کرو، اور پیچھے جو ہے نا، پیچھے بس کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، تم بیان کرتے رہا کرو. انہوں نے ایسے شروع کر دیا کام، بیان کرتے تھے. تو ایک دفعہ جب پیچھے موڑ کے دیکھا تو پیچھے کیا تھا، ایک مجمع تھا، ایک اچھا خاصا مجمع جمع تھا. مطلب لوگ سننے کے لیے آتے تھے، وہ دیکھا نہیں کر رہے تھے پیچھے کتنے لوگ آئے کیا نہیں آئے. ایک زمانہ آیا کہ وہ کیا تھا، پورا مجمع ہوا کرتا تھا بیان سننے کے لیے. یہ تو اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات چلیں دور کی بات ہے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے اندر جو ہوتے تھے، یہ میرے خیال میں شاید 1955-60، میں بھول رہا ہوں ابھی جو ہے اس میں سے، لیکن اندازہ میرا یہ ہے. تو حضرت نے جب وہ شروع کیا نا درس قرآن جب شروع کیا تو کیا تھا، ایک مزدور صرف بیٹھا کرتا تھا بس. مزدور درس قرآن جب انہوں نے شروع کیا، ایک مزدور بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ آتے تھے اور وہ پوری تیاری کر کے آتے تھے. درس قرآن کی پوری تیاری کرتے تھے، تیاری کر کے اور وہ درس قرآن دیا کرتے تھے. صرف ایک مزدور بیٹھا کرتا تھا، اور وہ بیچارہ بھی پورے دن کا تھکا ہوا ہوتا تھا، اور وہ سو رہا ہوتا تھا اس درس قرآن کے اندر بھی، لیکن وہ اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے آتے تھے. تو جو ہے وہ ایک زمانہ آیا کہ پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مسجد میں درس قرآن میں جگہ نہیں ملتی تھی. درس قرآن اتنی دور دور سے لوگ سننے کے لیے آیا کرتے تھے کہ جگہ نہیں ملا کرتی تھی. جب شروع کیا تو کیا تھا، ایک آدمی صرف، تو وہ بھی سو رہا ہوتا تھا. یہ بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے بچوں. دیکھو اخلاص کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بلندیاں دیا کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی مثال آپ کے سامنے ہے. دیکھو ایک انار کا درخت، ایک استاذ اور ایک شاگرد. استاذ کا نام محمود، ملا محمود، ٹھیک ہے نا، اور شاگرد کا نام بھی محمود، جو بعد میں شیخ محمود شیخ الہند بن گیا. مولانا محمود اسیر مالٹا جو تھے. ایک استاذ اور ایک شاگرد، انار کا درخت. کام کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سب سے اہم چیز جو ہے نا، سب سے اہم چیز آج کل کے زمانے کے اندر، وہ ہے اخلاص. دیکھیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جناب مجھ سے کیوں آگے لوگ کریڈٹ لوگ کیوں لے کے چلے جاتے ہیں. کبھی نہ سوچنا، کوئی بات نہیں، کریڈٹ کوئی اور لے کے چلا گیا تو خیر ہے، ان کو کریڈٹ دے دو. ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے کام، ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے کام کا. میں نے پچھلے بار بھی آپ کو سنایا تھا نا، پچھلے سے پچھلے دفعہ بھی. دیکھو سہاگن وہی جسے پیا چاہے، سہاگن وہی جسے پیا چاہے. تو ہم کیا ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. کہ سارا جہاں ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہ کرے، مرضی جانان، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھیں بس. اللہ کی مرضی کو سامنے رکھیں، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، لوگوں کی واہ واہ پہ، لوگوں کی اس میں سے. وہ آسان طریقہ کیا ہوتا ہے، کوئی تعریف کرے خاموش ہو جائیں. یہ نہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کچھ نہیں، پلان نہیں. اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور کرو بھائی تعریف تھوڑی سی اور کرو تاکہ میں اور تواضع ظاہر کروں اپنی. اس میں سے چپ کر جائیں بالکل، اس کی طرف توجہ نہ دیں. لوگ تعریف کر رہے ہیں، بات کو پھیر دیں، ادھر ادھر ہو جائیں، بات کو پھیر دیں، کسی اور اس میں لگ جائیں.
کبھی بھی وہ نہیں اس چیز میں آ جائیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں، اور پھر بعد میں آپ سوچنا نہ کریں ہاں میری بڑی تعریف ہوئی آج، بڑا مزہ آیا ہے، آج تک جو ہے نا میری تو واہ واہ ہو گئی ہے، تو آج تو بڑا مزہ آیا، تھوڑی سی اور ہو جاتی نا تو اور مزہ آ جاتا، یہ اس میں ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری ہے، اور بیماری کیا ہے کہ خود پسندی اس کو کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں، اپنی نظر میں بندہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتا ہے، میں اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اللہ کے ہاں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں، تو کبھی ایسا نہ سوچو، کچھ پتہ نہیں ہے ہمارا کیا بنے گا، کیا ہمارا کیا بنے گا، تو اس لیے بندے کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، انسان جب تک موت نہیں آتی ہے تب تک ہم کیا خطرے کے اندر ہیں، جب تک موت نہیں آتی ہے تب تک ہم خطرے کے اندر ہیں، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، میں بڑا لائق فائق، میں بڑا ذہین، میں بڑی چیز بن گیا، نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ کو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بندے کے اندر، بھائی اس کے اندر کیا تھا، کیا اس نے کیا کس بات کے اوپر محنت کی ہے اس نے، اور اس کی نیت کیا تھی، ہم نے بڑے بڑے قابل لوگوں کو خوار ہوتے دیکھا ہے، قابل لوگوں کو دین کے اندر بھی، ایسے ایسے لوگ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسی ذہانت والے، ایسے بیچارے وہ ہوئے کہ کسی کام کے نہیں رہے، کسی کام کے نہیں رہے، اور ایسے ایسے غبی قسم کے کہ بندہ کہتا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا کریں گے جا کے، اور وہ اچھے اچھے کام کر ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ایسے سمجھتے تھے وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور جن کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ بہت آگے جائے گا وہ ایسے مٹتے ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے گھبراتے رہا کرو، ہمیشہ ڈرتے رہو، کبھی بھی اس پہ نہ رہنا کہ جناب میں تو بڑا قابل بن گیا، میں نے قابل لوگوں کو زیادہ بگڑتے دیکھا ہے، ذہین لوگوں کو زیادہ بگڑتے دیکھا ہے، جو زیادہ ذہین ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور جو غبی ہوتا ہے نا اس سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مجھے کیا آتا ہے، میں تو ایسی نالائق آدمی ہوں، مجھے کیا چیز پڑی ہے، بس ٹھیک ہے، اس میں ماننے کا مادہ بڑا ہوتا ہے، ماننے کا مادہ بڑا ہوتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے نا وہ وہ اپنی طرف سے بڑی وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ اپنے اندر وہ کر لیں، اور کسی کے اپنے آپ کو کسی کے سپورٹ کر دو، یہ مان لو بچوں اس چیز کو، اپنے اندر ایک چیز وہ کر لو کہ کسی کو بڑا اپنا بنا لو، اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے، چھوٹا بننے کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، بڑے بننے کے اندر خطرات ہی خطرات ہیں، اس میں چھوٹے بن جاؤ، مشورہ کیا جس جیسے آپ فرمائیں گے بس ٹھیک ہے، کر لیا چلو جی، مشورہ کیا اس کے مطابق چلتے رہو، بس جیسا کہہ دیا بس ہو گیا، جیسا کہا ہو گیا، اگر اپنی عقل دوڑاتے، میں اب حضرت کو ایسی دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ میں خود کیا سوچتا تھا، حضرت نے کیا چیز سوچی ہوئی تھی میرے لیے، حضرت نے مجھے فرمایا کہ جناب 4 سال کا عالم کا کورس نہیں کرنا، 8 سال کا کرنا ہے آپ نے، میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا کہ میں 4 سال کا عالم کا کورس کروں گا، اور حضرت کی وہ تھی کہ نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے 8 سال والا پڑھنا، 8 سال پڑھیں، دن رات میں محنت سے وہ پڑھیں، اب میں حضرت کو دعائیں دیتا ہوں، اگر میں وہ 4 سال کر لیتا تو میں تو جو تھا ایک تو حضرت کے ساتھ قریبی وہ بھی نہ ہوتا، کراچی جاتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے لیکن پڑھنے کی وجہ سے بڑی چیزیں کھل گئیں،
اس لیے بڑوں کے مشوروں سے چلنا چاہیے انسان کو زندگی میں. کبھی بھی آپ خالی نہ رہو, کسی نہ کسی کو اپنا بڑا ضرور بنا کے چلو. آج کل یہ بڑا ہو گیا ہے, ہم ہر چیز خود جو سمجھ آئے ہم تو اس لیے کسی نہ کسی کو یہ جو ہے نا اپنے اندر ایک کر لو, بڑا بنا کے جو ہے نا اس میں سے اتنے ہمارے قابل ہیں. آپ زندگیاں دیکھ لو ان لوگوں کی, انہوں نے کیا کیا ہے. آج مفتی محمود اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا, اشرف صاحب جامعہ کے اندر 19 سال استاد رہے ہیں. جامعہ کے اندر 19 سال, ٹھیک ہے نا, جامعہ کے اندر ہوتے تھے یہاں پہ, اور وہ تھے پڑھاتے تھے. پھر جب دارالعلوم کراچی کو انہوں نے بلا لیا ان کو, وہاں خاتون وغیرہ پھر وہ چلے گئے, وہاں پہ پیسے چلے گئے تھے, لیکن جامعہ سے ہی پڑھے تھے, جامعہ کے اندر ہی ہوتے تھے. بتیجی کے ساتھ ہوئی تھی رسوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, جلیل احمد شیروانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ تھی اپنی نواسی تھی. جلیل احمد شیروانی صاحب حسین کا نام بھی لیتے رہتے ہیں, یہ قبر یہاں پہ چھٹا کے اندر ہے. تو ان کی جو ہے نا نواسی کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی, پھر طلاق ہو گئی تھی, پھر اس کے بعد دوسری شادی ہوئی, اور اس میں سے جو ہے یہ جامعہ کے اندر ہی تھے, استاد بھی تھے. ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, جو ملتان میں ہوتے تھے. وہ عالم نہیں تھے, اسکول ماسٹر تھے. اسکول ماسٹر جو ہمارے بھی حضرت کے دوسرے شیخ تھے. مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 12 سال مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رہا, 12 سال. پھر 24 سال حاجی شریف صاحب کے ساتھ تعلق رہا, اسکول ماسٹر تھے لیکن استھانیہ خلیفہ تھے, 24 سال. اور اس کے بعد پھر 6 سال مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ سے تعلق رہا. تقریباً 42 سال حضرت نے کیا رکھا ہے اصلاحی تعلق جو ہے, 42 سال, 42 سال جو ہے, 12, 24 اور 6. تو یہ بھی اشرف صاحب کا بھی تعلق جو تھا ان کے ساتھ تھا, حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اب کیا ہے, وہ مفتی تھے, بہت بڑے عالم تھے مفتی تھے, لیکن کیا جا رہے ہیں کس کے پاس, جو کہ کیا ہے عالم بھی نہیں ہے, حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بندہ جو اس لیے کسی نہ کسی کو یہ چیزیں کرتے رہیں, اور اخلاص کے ساتھ مشورے کر کے چلا کریں زندگی کے اندر. خود سے نہ سوچا کریں کہ میرے دماغ میں ایک چیز بڑی آ گئی ہے, بس. آپ جو ہے نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک پہلو کی طرف نظر ہو, اور کسی اور کی جو ہے وہ کئی پہلوؤں کی طرف نظر ہو. تو بڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑی رکھیے, اور ان کی باتوں کو اپنے اندر وہ کر لیں کہ چلو جی, انہوں نے اگر کوئی بات کہی ہے مجھے, تو مجھے جو ہے نا اس پہ سوچنا چاہیے. اخلاص کے ساتھ بس لگے رہیں, چھوٹا موٹا کام کرتے رہیں, لیکن لگے رہیں دین کے ساتھ. لمبی چھلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لمبی چھلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لمبی چھلانگیں کہ ہم کوئی بہت بڑے وہ بن جائیں, کوئی بات نہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ہم جو ہے نا بس کام کرتے رہے. تو اخلاص سے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت آگے لے کے چلے جاتے ہیں, اخلاص کی بدولت ہے.
وہ چھوٹے سے جو کام ہوتے ہیں وہ بہت وہ ہو جاتے ہیں، اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ شروع کرتے ہیں تو بڑے، آپ کو بڑے زبردست قسم کے نظر آتے ہیں، واہ 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 واہ، لیکن آپ دیکھتے ہو کہ کچھ عرصے بعد کیا ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل کوئی تھا ہی نہیں جیسے۔ شروع میں پیسہ بھی تھا، ساری چیزیں جو ہیں، ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں ایسے، مدارس ہم نے کئی ایک دیکھے ایسے شروع ہوتے ہیں کہ جی بڑا بس لگتا ہے کہ یار یہ تو واقعی چھا جائیں گے، ایسی ایسی چیزیں لوگوں نے شروع کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے، ہم ایک زمانے میں ہم کہتے تھے ایک رسالے کے بارے میں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں کدھر ہوا ہے، تو میں مجھے سوچا تھا کہ وہ رسالہ، مجھے اب اس کا نام بھی وہ ہو گیا کہ وہ رسالہ والا کہاں گیا، بندہ کدھر گیا، وہ کون تھا کیا نہیں تھا، دینی رسالہ ایک مدرسے سے نکلا کرتا تھا، وہ کہاں گیا بھائی، کدھر ہو گیا، وہ اتنی پہلے ایک زمانے میں بڑی مشہوری ہوتی تھی، ختم۔ بہت سی ایسے شروع ہوتے ہیں جناب، آپ بعض علماء کو دیکھیں گے بڑی اونچی ترقی اڑان ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض ایسے ہی تصوف کے اندر لوگ ہوتے ہیں بڑی اونچی اڑان اڑ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلے جاتے ہیں، کیا ہوا کدھر، بعض اور نقصان ہوتا ہے الٹا ایسے لوگوں کی اس کے اوپر۔ اس لیے کوشش کرتے رہیں اپنی، تو اس لیے بس ہم کوشش کرتے رہیں کہ اخلاص کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اور اپنی موت ہمیشہ بچوں یاد رکھو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ ہمارا آخری بیان ہے، پتہ نہیں کل کو ہمیں موقع ملے نہ ملے، اس پہ نہ بیٹھے رہنا کہ کل سے میں یہ کام شروع کر دوں گا، کل سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کل سے میں ہو جاؤں گا، بھائی رات کو سوئیں گے پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا، ہم میں سے کوئی بندہ اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا، ایک آدمی بھی نہیں دے سکتا، کوئی آدمی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت کا وقت نہیں بتایا ہوگا کہ کس کی موت کس وقت آئے گی، اس لیے کبھی غفلت کی زندگی نہ گزارو، جب غفلت ہونے لگے فوراً اپنی موت کو یاد کر لیا کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جو ہے وہ اپنی آخرت کو بنانا ہے، مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میرے زیادہ سے زیادہ میں کروں، نیکیاں جمع کر لوں، تو اس لیے جتنا بھی وقت مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں سے، اور روزانہ توبہ کر کے، روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے، چاہے دن میں 1,00,000 دفعہ ہی کیوں نہ توبہ ٹوٹے، کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ کیا ہیں، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اگرچہ ہم بڑے گندے ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سب کچھ ہے ہمارے اندر، لیکن وہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ ہماری توبہ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کہیں یار میں تو روزانہ توبہ میں مذاق بنایا ہوا ہے توبہ کو، توبہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، دیکھو توبہ کی دوبارہ توفیق ہونا ہی کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے دوبارہ توبہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ دوبارہ توبہ کریں، ورنہ کیا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوتے تو ہمیں کیا نہ ہوتی، ہمیں ایک زبان سے ایک دفعہ بھی استغفر اللہ کہنے کی بھی توفیق نہ ہوتی کہ بھئی بس
نے بہت مذاق بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہے روزانہ نے حرکتیں کرتا ہے. تو اگر اللہ چاہتے تو ہم سے کیا نہ ہو، ہماری زبان ہی نہ ہلے، ہمارے دل میں ندامت ہی نہ آئے. اس کا مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو توبہ کروانا چاہتے ہیں. پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہمیں کیوں، یہ دیکھو میں روزانہ ہی ایک تماشا میں نے بنایا ہوا ہے، روزانہ ہی میں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. میں تو روزانہ میں خود ایسی حالت میں رہا. آپ لوگوں کو میں نے خط بھی بھیجا بھی تھا، جو ہے اس میں سے حضرت کو میں نے لکھا کہ میں نے تو توبہ کے ساتھ کیا بنایا ہوا ہے، میں نے توبہ کو مذاق بنا لیا ہے. حضرت نے کیا لکھا، کیا بار بار توبہ کرنا یہ توبہ کا اونچا درجہ ہے. بار بار توبہ کرنا یہ توبہ کا اونچا درجہ ہے. بھی ہم انسان ہیں، ہم تو ہیں ہی کیا ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے تو ہوں گی غلطیاں ہوں گی. لیکن اصل بندہ کون ہے جو کیا کرے، اپنی اس غلطی کو مانتے ہوئے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے معافی، یا اللہ میں پھر گڑبڑ کر گیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اگرچہ ہم قابل نہیں ہیں اس کے، معافی کے قابل نہیں، لیکن کیا ہے، آپ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے گناہوں سے کیا ہے، وہ بہت بڑھ کر ہے. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بڑی حضرت تھانے کی کیا بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. حضرت تھانے میں دیکھو حضرت کی نظر کہاں جاتی تھی. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بھیجا بھی تھا. حضرت تھانے میں کیا ملفوظ ہے ان کا، کہ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے بڑھ چکے ہیں، یہ بھی کیا، یہ بھی تکبر ہے، گویا کہ یہ بھی تکبر ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں، گویا کہ اللہ کی رحمت، اللہ بھی معاف کر، نعوذ باللہ، اللہ بھی معاف کرنا چاہیں تو معاف نہیں کر سکتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم آسمان، زمین سے لے کر آسمان تک سب اس کائنات کو گناہوں سے بھر دیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اس کے لیے وہ ایک لمحے کے اندر اللہ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا فن خان سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اب تمہاری توبہ ہی نہیں ہو سکتی. تو جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، جو مرضی کیا ہوا ہے، بھائی معافی تو مانگو اللہ سے. ایک دفعہ تو کہو صحیح ہے دل سے کہ اللہ میں نے غلطیاں کی ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم تو خود اقراری مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں. ہمیں تو کوئی وہی نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی نہ اس پہ ہمیں کوئی وہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس پہ کوئی ہم کہیں کہ جناب کیا وہ کر رہے ہیں. ہم تو اقراری مجرم ہیں، ہم تو اقرار کر لیا ہے کہ اللہ ہم تو بس پہلے سے ہی ہوئے ہیں. لیکن ہوگا کیا، آپ کی رحمت سے ہم بخشے جائیں گے. آپ رحمت ہوگی، آپ تمہاری بخشش ہے. رحمت نہ ہوئی تو ہم جتنے مرضی کوئی بڑے بڑے نیکیاں لے کے چلے آئیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے بچوں توبہ ضرور کرتے رہو، بار 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 بار. اور کام جو ہے اخلاص کے ساتھ، بس چھوٹا موٹا جو بھی بات ہو، کوئی بات بھی کرنی ہے پہلے اپنی نیتیں چیک کیا کرو. پڑھانا ہے نیت چیک کیا کرو. کوئی چیز بھی ہے ہمیشہ نیت کے ساتھ. یہ نہ سوچنا میری آج مزہ نہیں آیا، آج مزہ نہیں آیا، آج جو تھا نا واہ نہیں ہوئی ہے، آج بیان کے اندر ربط نہیں تھا، آج فلاں تھا. ہوتا ہی ہے کہ جس دن بڑا اچھا بیان ہوتا ہے تو بندہ بعد میں آ کے کہتا ہے یار آج تو واقعی کمال کر دیا ہے، آج تو کمال کر دیا. لیکن وہ جس دن کیا ہوتا ہے ٹوٹی پھوٹی وہ نہیں یار مزہ نہیں آیا. آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے ہاں کیا چیز ہوتی. اللہ کو کیا چیز پسند آ جائے آپ کی. اور جو میری اہلیہ وہ بھی کہتی بھی صحیح ہے مجھے کہ آپ بیان کی تیاری کیا کریں. آپ جو ہے نا اس میں سے، میں نے کہا دیکھو میں بیان کی تیاری کیا کروں. میں جب بیٹھتا ہوں میرا، ٹھیک ہے نا، میرے اس میں سے کیا ہوتا ہے، میرے دل میں آتی ہے کہ یہ بات کرنی ہے، میرے دل میں آتا ہے کہ یہ بات کرنی ہے. اور میں نے
یا میں میسج کرتا ہوں کسی کو تو مجھے دل میں آتا ہے کہ یہ بات کرو، تو مجھے آگے سے پھر لوگوں کا وہ آتا ہے کہ جناب آپ کو کیسے پتا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی، آپ کو ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی؟ میں نے کہا مجھے کیا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ جی اس میں، بس میرے دل میں یہ بات آئی کہ جی یہ بات بولو، تو میں بول دیتا ہوں اسی وقت ہی جو ہے۔ آج جو ہے اب وہ پتہ نہیں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کس وقت ہوا، میں نے عصر کی نماز پڑھی جامعہ کے اندر، تو جو ہے 4:45 نماز تھی، تو 5 بجے تک جو ہے وہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں وہ بھی نہیں تھا، میں دعا کر رہا تھا، تو عصر کی نماز جو تھی میرے دل میں آیا کہ جیسے مجھے ایسا لگا جیسے مفتی محمود صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ 5 بجے جو ہے، اب پتہ نہیں ان کا انتقال کس وقت ہوا ہے، لیکن مجھے اس وقت ایسے بہت زیادہ ایک محسوس ہوا کہ بس ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں نے خیر کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے وہ تھا کہ جو ہے نا شاید میں معلوم کروں کہ بھئی وہ ابھی کیا، ان کی کیا حالت کیا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد ہی کچھ اس طرح معلوم ہوا کہ جی اب پتہ نہیں انتقال کس ٹائم پہ تھا، لیکن مجھے اس وقت بہت زیادہ ایسا لگا جیسے کہ بس ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بس ایک چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے دین پر چلنے والا بنائے، ہمیں کامل اخلاص نصیب فرمائے، دھوکہ بازی، ریاکاری، جھوٹ، سب چیزوں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ۔